السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانو کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اسے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا جائے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہ معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو تو حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرنی چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں انسان کے واسطے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں نمبر 1 جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے تو حق تعالی شانو قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تلقین کیا تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہے۔ اگر ہم ایک فرض نماز پڑھیں گے تو ہمیں 70 گنا ثواب ملے گا، اور اگر ہم نفل نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملتا ہے۔ ان جگہ لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نفل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت بھی 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی،
جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم ہونے تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ حق تعالی شانو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے دار کو روزے میں کچھ تکلیف بھی ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مار دھاڑ ہول پکار کا ماحول ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا سوگ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت، آرام سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعام ہیں اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پورے روزے رکھنے اور پورے رمضان اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔